ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے، جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کی، اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں، اس کے بعد میزان کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا، اور لوگوں کا بالآخر پھر پل صراط کو پار کرنا اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا۔ لیکن انشاءاللہ عزیز میں اس عنوان کو سمٹتے ہوئے جو آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے انسان کا سفر آخرت اور اس کی ابتدا کیسی ہوں گی، مطلب موت کے بعد جو حالات ہوں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو سفر آخرت کا ابتدا، سٹارٹنگ، پہلا مرحلہ کیسے ہوگا، اور اس بات کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوگا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے۔ اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ العزیز بعد کے مرحلے بھی آسان ہوں گے۔ اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر، جو ابتدا ہے، اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زارو خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے، آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں، اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل، باقی سارے سٹیجز آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا، یہ قبر والی زندگی، موت کے فوراً بعد والی زندگی، تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے، تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے، پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، مختصر سے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے، یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوگا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گا، کوئی حساب کتاب ہے، مطلب بعد میں کچھ بدلہ، جزا اور سزا ہے، یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے، وہ تمام تفصیلات بتائیے، تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، اور سفر آخرت، موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کی ہے، جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے، وہ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے، بہت سخت سفر ہے، یاد رکھیے۔ اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100، 99 اور 100 میں فرما کہا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا ہے اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور، ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا، تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں، جا کر کے آ جاؤں، لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، وہ مرتا ہوا انسان کہتا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کراؤں۔ کلا، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے، اور انسان کہتا ہے ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا۔ یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہماری، ہمارا معاملہ یہی ہے، نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ اگلے جمعہ سے
ارے دین پر چلنے لگو، انشاءاللہ اگلے رمضان سے پڑھائی اچھی کر لو، انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے کام اچھا کر لو، اگلے سیزن سے تجارت کو بڑھا لو، اگلا موسم دیکھیں گے نا۔ ہر بار ہم چاہتے چانس، ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا، سفر آخرت شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے اور تمہیں چلنا ہے۔ گناہگار، بدکار، منافق، کافر، فاسق، فاجر جس نے نیکیاں نہیں کی وہ کہہ رہا ہے ایک مہلت دے دو فرشتوں، اللہ سے گزارش کرو۔ جواب آتا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے، کلمۃ ہوا قائلها، بس تم عادی تھے کل اور ایک مہلت اور ایک مہلت اور ایک چھوٹ، اگلی بار سے اچھا کروں گا، اگلی بار سے فلاں کروں گا، یہ چھوٹ یہ ڈیل نہیں ملنے والی۔ اور دنیا کے اور شخص کے بیچ میں ایک برزخ، ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک، قیامت تک۔ تو لہٰذا سفر آخرت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو موت کی گھڑیاں ہیں میرے بھائیوں یہ کب آئیں گی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہم ایسے اعمال کریں کہ اگر سفر آخرت کے لیے آج گاڑی نکلنے والی ہے، آج ہمیں جانا ہے، آج موت آنے والی ہے، تو اس سے پہلے میری اور آپ کی زبردست تیاری ہو، یاد رکھیے۔ جس طرح سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلاف ہمارے کس طرح سے جو ہے موت کی تیاری کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی ابتدا کو اور اس ابتدا کا جو پہلا مرحلہ ہے موت، اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اس کی بہت زیادہ سختیاں، یاد رکھیے۔ ہمیں اس کی تیاری اس زندگی میں کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب سفر آخرت میرا اور آپ کا شروع ہو جائے، اور اگر ہماری تیاری نہ رہی تو یاد رکھیے مہلت اور چھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بات کا تو اعلان کر دیا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں دنیا کے کسی مذہب، کسی مسلک، کسی دین، کسی دھرم، کسی کو اختلاف نہیں۔ انسان کو، لوگوں کو اللہ کے ہونے نہیں ہونے میں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ہزاروں کروڑوں ہے، ہر چیز میں اختلاف، کون سے نبی اور کون نبی نہیں ہے اس میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی اس پہ لوگ متحد ہے، متفق اور اتفاق رکھتے ہوئے ہے موت۔ موت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ موت نہیں آتی ہے، موت سب کو آتی ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا سفر آخرت میں مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے۔ بس اچھا مسافر ہوا ہوں گا جو سفر آخرت شروع کرنے سے پہلے اپنا سامان تیار رکھے، اپنا کھانا اور توشہ تیار رکھے، تاکہ گاڑی کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، ہم کھڑے اس مرحلے پر اچھے اچھے کام کرنا ہے۔ گاڑی کبھی بھی آ جائیں گی، فرشتے اللہ کی کبھی بھی آ جائیں گے، چلنے کا کہیں گے، سفر آخرت کب شروع ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی ہمیں تیاری کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مطلب سفر آخرت کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں۔ یاد رکھیے، اور یہ موت سفر آخرت کی جو ابتدا ہوتی ہے بڑی سختیوں کے ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھیے بڑی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ بہت آسان مرحلہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی ہو جائے گا، بہت سخت مرحلہ ہے، یاد رکھیے۔ اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اور موت کے لمحے کو ڈیفائن کرتے ہیں، سفر آخرت کی ابتدا کتنی ہولناک ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے، وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ موت کی سختیاں کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کے تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ آگے فرماتے اور کہتے ہیں یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آرے سے کسی کو چیرنے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر کہتے ہیں قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے، کسی زندہ انسان کو قینچی سے کاٹ دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ خطرناک ہے، ایک زندہ انسان کو اگر ابال دیا جائے کیسی تکلیف ہوگی، تو ہڈیوں کے ابالنے سے جو ہے زیادہ تکلیف دے۔ اگر مردہ اٹھ کر جو سختیوں سے وہ گزرتا ہے، سفر آخرت جس تکلیف سے شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے اگر بیان کر دے تو وہ کہتے ہیں تم لوگوں کا نیند اور چین اور سکون ختم ہو جائیں گا، تم سکون سے سو نہیں سکتے اور تمہارا سکون ختم ہو جائے گا اگر کوئی مردہ اٹھ کے بتا دے اس کے ساتھ کیا تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری گھڑیاں تھی، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے، کھڑے ہونا چاہتے، وضو کرتے اور گر کر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ چہرے پر پانی مارتے، پھر آپ اٹھتے، اٹھنے کے بعد پھر وضو کرتے، پھر نماز کے لیے جانا چاہتے، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سختیاں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تعریف کرتے جاتے، اور یہود و نصارہ کو اس وقت میں بھی آپ نے بددعائیں دی، اس کے الفاظ ملتے ہیں، تو اللہ کی تعریف کہتے اور کہتے سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ تو سفر آخرت کسی کے لیے بھی آسان نہ ہوا، یاد رکھیے یہ بہت سخت فیز ہے انسانی لائف کا۔ جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے تو سختیوں میں پیدا ہوتا ہے، مشقت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن موت اس سے بھی خطرناک گھڑی ہے۔ مطلب سفر آخرت اگر شروع ہوتا ہے اس ہولناکی سے
تو اس کی آگے کی کیفیتیں کیا ہوں گی میں سمجھتا ہوں اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. یاد رکھیے تابعین تبع تابعین سلف صالحین یاد رکھیے موت سے بہت ڈرا کرتے, چونکہ یہ سفر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے, بہت سخت مرحلہ ہے. جب یہ مرحلہ ایسا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا تذکرہ کیا اور سفر آخرت کی ابتدا کی باتیں بتائی, کیسی موت, کیسی سختیاں, کیسے سوال جواب, تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے اور کہا کاش کہ میں کوئی جھاڑ ہوتا, یہ زیادہ میرے لیے اچھا ہوتا. اسی طرح جو ہے کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا واقعہ آتا ہے. جب آپ جو ہے موت کے قریب تھے اور انتقال ہونے والا تھا تو رو رہے تھے. کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ تو کہا مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے, لیکن میرا معاملہ یہ ہے, اور اپنے تعلق سے بتا رہے ہیں مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے, بلکہ غم اس چیز کا ہے راستہ بہت لمبا ہے, سفر طویل ہے, سفر طویل ہے اور زیادہ راہ راستے کا توشہ بہت کم میں نے باندھا ہے. تو گویا اسلاف میں صحابہ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ڈرا کرتے, اس لیے کہ سفر آخرت یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے یاد رکھیے, اور اس کی ابتدائی دیکھیے اتنی کٹھن ہے یاد رکھیے. اور قبر کیونکہ ظاہر سے سفر آخرت کی شروعات ہوں گی جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے, تو سفر آخرت جس سے شروع ہوتا ہے قبر, اس کے تعلق سے صحابہ کے سامنے جب تذکرے آتے ہیں تو وہ رو اٹھتے تھے یاد رکھیے, اس لیے کہ موت طاق میں لگی ہے انسان کے اور ہم غافل ہیں, دنیا میں غرق ہو چکے ہیں دنیا کے اعمال اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے, اور آخرت بہت کم یاد آتی ہے. اور اگر کوئی آخرت یاد بھی دلا دے کچھ گناہ پہ تو لوگ کہتے نہیں ابھی بھول جاؤ, یہ دنیا ہے اسے اچھے سے جی لو, انشاءاللہ موت سے قریب پھر کبھی توبہ کر لیں گے. اور یاد رکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے, لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ کبھی بھی آ جائے, میں الٹا کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے. موت کا بھروسہ ہے 100 سال جیو, 200 سال جیو, 1000 سال جیو, لاکھ سال جیو, آنا ہے بھروسہ موت کا ہے, زندگی کا نہیں کب ساتھ چھوڑ دے اور چلے جائیں. تو یہ مرحلہ جو ملا ہے بہت بہترین و زرین مرحلہ ہے. سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے سفر آخرت کا سامان, سفر چالو کرنے سے پہلے سفر کے لیے جو تیاریاں انسان کرتا ہے, ویسے سفر آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے تیاری کرنا ہے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں, اب انسان کی موت آ گئی, اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا, اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا. لیکن اللہ کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہیں, ان باتوں کو میں ترتیب بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, چونکہ روایتیں مختلف ہیں, احادیث مختلف ہے, کچھ روایتیں بخاری کی, کوئی مسلم کی, کوئی ابو داؤد کی, کوئی ترمذی کی ہے. لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا, تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا, کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے, تاکہ ایک واقعے کی شکل میں, ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں, ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی, انٹری ہوگی موت کے ساتھ, انسان مر گیا, مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے, اور اس کے پاس آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں, خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے, اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو, مجھے جلدی لے کر چلو تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت جو تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں. اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کی فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے خوشبو آ جاتی ہے, اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح, فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں, آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک
मुबारक हो तुमको, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनामात लिखे रखे, आओ जो है ऐसी रूह जिसने नेक अमाल किए और उस नेक इंसान की रूह को वो कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और उसको बशारतें देते हैं, और वो रूह जो है उस आसमान से लेकर पहले आसमान तक पहुंची है, खोले गए दरवाजे दूसरे आसमान की तरफ जाती है, और हर मरहले में हर आसमान में यही बशारतें दी जाती है और वो खुश होती है, और 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है, 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है इसे वापस उसी जगह डाल दो, इसलिए कि मैं इसे दोबारा इसी से उठाऊंगा। फिर उस रूह को लाकर कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। वो नेक इंसान जब कब्र में डाल दिया जाता है तो डालने के बाद वो नेक इंसान जो कब्र में जो है बैठ जाता है, याद रखिए, और उसके बाद वो मरहला शुरू होता है जो बहुत सख्त मरहला है, वो है सवाल और जवाब का मरहला। मुनकर और नकीर 2 फरिश्ते दाखिल होते हैं। बहुत अंदाजा लगाइए, मिट्टी का घरौंदा है कब्र, ना कोई दिया है, ना कोई लाइट है, ना कोई ऐसे टिमटिमा छोटी सी रोशनी भी मौजूद नहीं है, और उस कैफियत में उस मिट्टी के नीचे इंसान दबा हुआ है। दुनिया में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लोग डरते हैं, अंदाजा लगाइए अगर अमाल सही ना किए तो फिर ढेरों मन मिट्टी नीचे दबना है, कोई साथी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई मददगार नहीं, और इतनी खौफजदा खौफनाक मुनकर और नकीर जो कब्र मिट्टी को फाड़ते हुए आए। अंदाजा लगाइए दुनिया में कोई इंसान गुस्से में आ जाए तो हम डर जाते हैं, वो फाड़ते हुए आएंगे और बिजली जैसी आवाज होंगी, लेकिन नेक इंसान आकर उसे उठाएंगे और उठाने के बाद उससे 3 सवाल करेंगे। और पहला सवाल क्या है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? नेक इंसान इत्मीनान से बैठेगा, और आसमान फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा। ये सब गायब की बातें हो रही है। कब्र के मामला सफर आखिरत पूरा गायब से मुताल्लिक है। सूरज डूबता हुआ दिखाया जाएगा, वो कहेंगे फरिश्तों सवालों के जवाब मैं बाद में देता हूँ, असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूब रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। फरिश्ते बताएंगे ये खबर है, यहाँ नमाज की जरूरत नहीं, तो कहेंगे हाँ ठीक है कंटिन्यू करो, आगे बात करते हैं। चूंकि वो दुनिया में नेकी का आदी था और बिलखुसूस नमाज का आदी था, लिहाजा खबर में भी जब सूरज को डूबता हुआ देखता है तो कह रहा है कि असर का वक्त जा रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो अंदाजा लगाइए नमाज के कितने फवायद है। बताया जाएगा नहीं खत्म हो गया, नमाज का सिलसिला नहीं है, अमाल खत्म हो गए, जो हो गए हो गए, अब तुम लिहाजा बैठो और जवाब दो। तो जब पहला सवाल किया जाएगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा मन नबीयू का, कौन है तुम्हारे नबी? तो वो जवाब देगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल होगा मा दीनों का, दीन क्या है तुम्हारा, किस दीन पर थे दुनिया में? वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम था। ये कहने के बाद जब एक नेक इंसान अपने सफर आखिरत के इब्तिदा में जो टेस्ट उसका होगा, जो ओरल उसका लिया जा रहा है, जो वाइवा उसका हो रहा है, उसमें अगर वो राइट आंसर देता है इन तीनों क्वेश्चंस के, तो नतीजा ये होगा फरिश्ते सवाल जवाब का सिलसिला खत्म कर देंगे। तीनों जवाब इसने दिया है और एक खिड़की खोली जाएंगी और जहन्नुम बताई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। वो बंदा शुक्र अदा करेगा और एक खिड़की खोली जाएंगी और बताया जाएगा ये तेरा मुकाम है जन्नत में, ये तेरा मुकाम है। वो रूह मचल उठेंगी और वो फरिश्तों से कहेंगे नेक इंसान, ऐ फरिश्तों मुझे मोहल्लत दे दो, मैं जाके अपने रिश्तेदारों को बता देता हूँ ये मेरे रब ने नेकियों की वजह से दिया है। फरिश्ते कहेंगे लौटने का चांस, लौटने का जो है कोई जो है इसके अंदर इम्कान नहीं है, लिहाजा तुम इत्मीनान करो। और फिर वो इंसान दुआ करेंगे अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर, क्योंकि वो मुकाम मुझे चाहिए जो बताया गया मेरा वहां। और वो कहेंगे क़यामत जल्दी कायम कर ला ताकि मैं उठूं उस रोज, और सफर आखिरत का जो एंड होगा उसमें जो डेस्टिनेशन जो बताया जा रहा है जो मुझे मिलने वाला है ये मुझे जल्दी से मिल जाए। और उसके बाद वो जन्नत की खिड़की खुली रहेंगी, उसकी कुछ हवाएं वो महसूस करेगा, एक बेहतरीन बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे ऐ शख्स आराम से इत्मीनान से सो जाओ, तुम्हारा सफर मतलब उसका सफर शुरू हो गया, इत्मीनान से तुम इस पे सो जाओ। और उसे एक दुल्हन की तरह बिस्तर पे सुला दिया जाएगा और उसके बाद वो इत्मीनान से सो जाएगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसका नाम इल्लीन में नेकोकारों के रजिस्टर के अंदर इंदराज कर दिया जाए, लिख दिया जाए, उसका रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा नेकोकारों की। आइए इसके बिलमुकाबिल वो इंसान जो गुनाह करता था, मासियत, जुर्म, कुफ्र, शिर्क, निफाक, उसकी जिंदगी उसमें गुजरी, इस शख्स की मौत कैसी आती वो भी देखिए, इसका सफर आखिरत स्टार्ट कैसा होता वो भी देखते हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम करे और हमारी हिफाजत करे। बहुत सख्त सफर है, वैसे मौत की हौलनाकी कितनी खतरनाक थी, लेकिन एक जो गुनाहगार इंसान होता है उसके पास फरिश्ते जब उसकी रूह का वक्त आता है पहले तो कहता मोहलत दी जाए, छूट ढील दी जाए, कहा जाता ढील नहीं है। उसके बाद फरिश्ते जो कि इंतहाई घटिया सूरतों में, बुरी सूरतों में आते हैं और इंतहाई बदबूदार टाट का
टाट का एक उसके लिए कफन लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि ऐ मग़ज़ूब रूह, अल्लाह का तुझ पर गज़ब होने वाला है, तूने गुनाह और मासियत किए, निकल, तेरा मुकाम ये, चूंकि जैसा नेक आदमी को बशारत दी जाती है, इसको इसका मुकाम के ताल्लुक से बशारत दी जाती है, निकल, तुझे यहाँ जाना है। और वो गुनाहगार इंसान कहता है कि नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। उसकी रूह जिस्म के अंदर जाती है, जब रूह अंदर जाती है तो उसी माहौल की, उसी हालत की एक तस्वीर अल्लाह ने बयान की और कहा वन्नाज़ियाति ग़रक़ा, कसमन फरिश्तों की जो रूहों को जिसमें डूब डूब कर गौते लगा लगा खींच के निकालते हैं। क्योंकि उसकी रूह बाहर आना नहीं चाहेंगी, वो अंदर जाएंगी और ये फरिश्ते अंदर जा जा के रूह को निकालेंगे। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 93 में देखिए कैसा बयान किया। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी कि अगर तुम देखते जब जालिमों की मौत का वक्त करीब आता है, ठीक है, और वो मौत की झांकनी में जाकर फंसते हैं, सकरात में होते हैं, तो फरिश्ते उनके पास जाते हैं, मलाइकतु बासितु अयदीहिम, और अपने हाथों को बड़ा बड़ा कर खींचते हैं उसकी रूह को, निकल, क्योंकि एक नहीं कई फरिश्ते आते हैं, याद रखिए, निकल, उसको खींचते हैं। अब तुम्हें बताया जाएगा कैसा अज़ाब तुम्हें मिलता है उन बातों के लिए जो तुम अल्लाह के ताल्लुक से बगैर इल्म के वक्त दिया करते थे। निकलो बाहर आओ। तो फरिश्ते डूब डूब कर निकालेंगे, फरिश्ते खींच कर निकालेंगे। वो सफर के लिए राजी नहीं होंगी वो रूह, वो अंदर घुसेंगी। फरिश्ते जब निकालेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कैसी तकलीफ होगी उस शख्स को जिसकी रूह, जो गुनाहगार होगा, जैसे एक भेड़ हो, भेड़ समझते ना, शीप, भेड़ हो, उसकी ऊन कितनी गुत्थियां होती है उसमें, वो अगर गीली हो और उस पर कोई कांटेदार छड़ी ले और उसको घुमाए जिसमें बाल अटक जाए और फिर उसको खींच कर निकाले, उस किस्म की शदीद तकलीफ वो महसूस करता है। और उसकी जिल्द जो है जैसा निकलती है, तकलीफ महसूस करता है और तकलीफ महसूस करता है, लेकिन उसे फरिश्ते निकालते हैं बदबूदार, निहायती गंदे टाट के अंदर उसे लपेटते हैं। लपेटने के बाद पहले आसमान पे ले जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं इस मखजूब रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वापस चले जाओ। और इस इंसान को फरिश्ते इंतहाई घटिया घटिया नामों से पुकारेंगे जिससे दुनिया में चिढ़ता था, नफरत करता था। खबर में आने के बाद वही हौलनाकी मुनकर और नकीर जाहिर होंगे जिनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी होंगी और आकर सवाल करेंगे उससे और कहेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन था? काफिर कहेगा हा हा लादरी, मुझे नहीं पता मेरा रब कौन था, मुझे नहीं पता, जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरा सवाल होगा मन नबी का, नबी कौन थे, तेरा नबी कौन है? काफिर कहेंगे हा हा लादरी, मुझे तो नहीं मालूम कौन मेरे नबी है, जवाब नहीं दे पाएंगे। तीसरा जो सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? काफिर कहेगा हा हा लादरी, मुझे इसका भी जवाब नहीं मालूम। उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाएगा कोई चीज का, मतलब तीनों सवालात में वो फेल जाएगा। और उसके बाद फरिश्ते, एक खिड़की खोली जाएंगी, जन्नत दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तू महरूम रहा। और एक खिड़की खोली जाएंगी, जहन्नम में उसका मुकाम बताया जाएगा और कहा जाएगा ये वो मुकाम है जहां तुझे जाना है। और वो शख्स, वो उसकी रूह कहेंगी अल्लाह क़यामत तू कभी कायम मत कर, क्योंकि अभी ये तकलीफ है, वो मुकाम कितना सख्त होगा, ठीक है, क़यामत कायम ना कर। और एक आंख का बिस्तर उसके लिए लाया जाएगा, आंख का लिबास, फायर का उसके लिए एक बिस्तर, आंख का लिबास लाया जाएगा और वो लिबास उसको पहना दिया जाएगा। उसे अब आंख के बिस्तर पे सोना है, आंख का लिबास पहनना है। जब उसे लिटाया जाएगा, एक इंतहाई बदसूरत किस्म का इंसान उसकी खबर में आएगा। वो कहेगा तुम कौन हो? वो कहेगा मैं तेरे अमाल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था, अल्लाह की तरफ से होगा। इसका नाम सिज्जीन में, इसका नाम रजिस्टर में इंदराज कर लो, रजिस्टर में लिख लो, सिज्जीन में, उन लोगों के रजिस्टर में जो गुनाहगारों का रजिस्टर है, जो कैद खाना है, जो जेल है, उसमें इसका नाम लिख दो, उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा उस मामले में। और वो क़यामत तक तकलीफ के अंदर लेटने वाला है। इन मरहलों पे थोड़ा और खींची, कैसा अजीब सफर है, कैसी खतरनाक इब्तिदा है और हमारी इसके लिए क्या तैयारी है, ये सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम मामला है, ये नुक्ता सबसे अहम है। आज दुनिया की जिंदगी में हम इतने गर्क है कि हमें कुछ नहीं समझ में आता सिवाय माल दौलत, बीवी बच्चे, घर जायदादें, अच्छी अच्छी गाड़ियां और स्टेटस और मुकाम। इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते, याद रखिए, कुछ नहीं करना चाहते। ये सफर कैसे तय करेंगे? अगर आप एक सफर करके जाते हैं किसी दूसरे शहर में और उस होटल के अंदर गद्दा बराबर ना हो, रुई बराबर भरी ना हो, या फिर गद्दा स्पेशल टेक्नोलॉजी से अगर बना हुआ ना हो, तो सुबह उठ के हम कहते हैं पीठ साफ नहीं दे रही है, आज काम बराबर नहीं होगा। अंदाजा लगाइए उस चीज का जो गुनाहगार के साथ हो रही है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास
کس قسم کی تکلیف ہے، تو یہ سفر آخرت کو معمولی نہ سمجھے. اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا. اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال وہ ساتھی ہیں جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دوست ہیں ایک انسان کے. ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے. سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے. اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے. پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا. پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں. دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے. یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے. لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں. قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا. تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے. تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں. آگے حدیث کے اندر بات قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، 3 دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے. بھائی مال، اس کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں. اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے. اور یہ سب سے پکا دوست ہے. اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا. ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائے گا نا. اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے. اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتے دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا؟ توڑو رشتے داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ. تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتے داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے. اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا. اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے. اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے. یہ دوسرا دوست رشتہ دار کہاں تک آتے ہیں؟ یہ بھی قبر تک. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو. ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا. ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں. تو یہ رشتہ جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا. میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا. میری بیٹی ہے، رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا. کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں، ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے. تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال. یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی. اعمال. لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا. دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا. دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا. اس کے بعد اعمال کا سوچا جائے گا. تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے. قبر میں بھی آئیں گے. ایک تو مسئلہ حل ہوا. دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا. من ربو کا
ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے. من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب. کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے. آسان. ما دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام. 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. میں تو یہی دے دوں گا. میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے. ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو. یاد رکھیے ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کی حرام کو حرام جانا، اس کی حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے. اللہ ایک لفظ ہے نا صرف. کیوں نہیں کہہ سکوں؟ نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس میں نہیں چلی ہو. ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگی ڈوبی ہوئی ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں، یہ لفظ نہیں آئے گا زبان پہ. یاد رکھیے یہ تو اسی کے زبان پہ آئے گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو. اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا. اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا. سب کچھ اللہ کے لیے ہو. وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے. دوسرا میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان ہے. لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو. من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا. اس کا یاد رکھیے. جس نے جو سنت کو بالائے طاق رکھا، سنت کیا ہے، کر لیے تو عمل ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا. ماحول بنا دیا گیا. یہ سنت کا عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اتنا ماحول بنا دیا گیا. آج یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں. سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل. معلوم، ارے یہ حدیث تو مجھے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد. ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رد. ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد. ارے یہ حدیث میں تو فلاں رد. مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو. سنت کا انکار کیا پوری زندگی، من مانی زندگی گزاری، تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یاد رکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری. یاد رکھیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے. پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا. یہی صحابہ کا طرز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اسی پہ زندگی گزاری. اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے. بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے. ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے، حج کو سفر کو جاتے ہیں. ایک مقام پہ اونٹ روکتے ہیں. دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے. سب اترے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے. وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے. بیٹھ کر اٹھے. لوگوں نے کیا کہ ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آ گئے. تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو. تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں. کیسی اتباع ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں. یہ محبت ہے. یہ تھا ان کا عمل. سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے، سنت تو ہے نا چلتا ہے، سنت تو ہے نا دیکھا جائے گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے. یہ حال ہم نے بنا دیا ہے. تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت کا عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے. تڑپ رکھا تھا کم از کم. تیسرا سوال کتنا آسان. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا مجمع میں سے سب کو پتا ہے. لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی ہے. شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں. اسلام تو
تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا. اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے, طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے. پھر ہم بولے ہاں نہیں ہم تو آسانی جواب دے دیں گے, اسلام ہمارا دین. نہیں, یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان 3 چیزوں پہ تھی, جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا, شرک نہیں کیا اس کے ساتھ, جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری, اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا, یاد رکھیے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا, وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. 3 سوال آسان دکھتے ہیں, جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, سفر آخرت جاری ہے, کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر, کیا ہولناک سچویشن ہوگی, خطرناک سچویشن ہوگی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے, بڑی بڑی آنکھوں والے, اتنے بڑے دانت والے 2 فرشتے آ کے سوال کریں گے, کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا, سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں. گز سمجھتے نا, لوہے کی راڈ, سلاخ. تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے, منہ سے جواب بھی کیسا نکلے گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے, ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دو گے, دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بالقول الثابت, ایک مضبوط کلمے کے ذریعے, اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید, فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے عدد. تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا, اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ. تو یہ بھی پتا چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے. یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی, منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا, دنیا اچھی گزارے گا, اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی سے انسان کی اچھی ہوں گی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا, حیرت مت کیجیے, لیکن یہ سوال نہیں ہے, یہ فرشتے پوچھیں گے, پھر سوال کی شکل میں نہیں, تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا, مطلب یہ نیک انسان تھا, رائٹ آنسرز دے دے گا, تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک, تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائوا میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتا چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا. وہی بات ہو رہی ہے. فرشتے پوچھیں گے پتا کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ تب سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے, آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, آمنت بھی, میں اس پر ایمان لایا, وصدقت, اور اس کی تصدیق بھی کی تھی, میں نے کی حق ہے. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, ایمان لایا اور تصدیق بھی کی. دیکھیے ایمان لانا ہے کہ اور تصدیق کرنا ایک چیز کی, مانتا ہوں میں اس چیز کو, مجھے یقین ہے اس چیز, یقین کیا تھا, لہٰذا مجھے جواب مل گئے. تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں. کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں. اس کو پڑھنا ہے. پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک, پڑھنا ہے, تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے, اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش, کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے, تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے, پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں. ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے. اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی ہے. کیا کتاب ہے. اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے, یہ کتاب کا حصہ ہے, یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے, یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ کتاب تھی, اگلے زمانے میں رد ہو گئی, ایک زمانے میں یہ تھی, اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی. یہ حالت ہے. الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے. حکم
حکومت نے قانون پاس کیا، قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے. ذالک الکتاب لا قرآن پڑھنا ہے اس کو. دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے، تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباب پتا نہیں ہے نا، مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے. تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا. کوشچن 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی تھی. اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے. کیوں جواب نہیں دے پائے تو وہ کہیں گا اللہ دریتا ولا تلیتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائے تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا. تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا. اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوگا. ہتھوڑے ٹھیک ہے، گز نہیں ہتھوڑے. ہتھوڑے سمجھتے ہیں نا آپ، ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جس طرح، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا، دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کنپٹیوں پہ ماریں گا تو روایت کے اندازہ وہ ایسا چیخیں گا وہ مردہ، اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے. آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، ہتھوڑوں کا عذاب. ایک روایت میں گز وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا، اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا. اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ دونوں اندھے اور بہرے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں. چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن مارتے ہیں. اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو معنی یہ ہوا ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے، اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز. دونوں روایتوں میں ملاتی مار. تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر، چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا، تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے. تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرہ سمجھتے نا، ذرات ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھونکے کی خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے ایٹماسفیئر میں، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا. اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤ؟ اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوگا اور سارے جن ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوگا سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا ویٹ ہوگا اسے ایک گز کا. کنپٹی پہ ہتھوڑے، سر پہ گز مارا جائیں گا. اب اس واقعے سے جو بات پتا چلی سفر آخرت کے تعلق سے وہ کیا ہے؟ کیا بات پتا چلی معلوم آپ کو؟ بات یہ پتا چلی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب ہم کو دلوا سکتی ہے. قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں قبر کا جو ایگزام اور امتحان ہے اس کے جوابات موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فرسٹ پوائنٹ تو یہ نکلا کہ فورتھ جو کوشچن تھا ان کا اس میں نیک انسان کا جواب اور بد انسان کا جواب ہم سن چکے ہیں. دوسرا جو قرآن پر ایمان جو ہے لائے اور پڑھا وہی قبر کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ پتا چلا قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں آنسر ہے. دوسرا پتا جو اس کو پڑھتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اسی کے لیے سفر آخرت ایزی اور آسان ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ پتا چلا کافر اور منافق پر سب سے پہلا فرد جرم جو عائد ہوگا، کافر اور منافق پر سب سے پہلا جو فرد جرم انڈیویجول کرائم ان پر ثابت ہوگا قبر میں وہ قرآن کا نہ پڑھنا ہے. باقی کچھ نہیں ہو رہا، دیکھیے ابھی شرک نہیں ہو رہا کچھ، قرآن کا نہ پڑھنا ہے. پہلا فرد جرم قبر میں جو کافر اور منافق پہ عائد ہوگا، فرسٹ کرائم جس کے لیے وہ پنشیبل ہوگا، اس کو پنشمنٹ دی جائیں گی، وہ کیا ہوگا؟ قرآن کا نہ پڑھنا اور نہ سمجھنا. پتا چلا تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ وہ یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ عقل. اسی لیے جب اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو ہتھوڑا اسی پہ پڑ رہا ہے، کنپٹی پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، سر پر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے. کیوں؟ تو قرآن اسی لیے ہے کہ قرآن مطلب اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اس عقل کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں مسلمان تو لگا دے. اے انسان، اے کافر، اے منافق، تجھے جو اللہ نے عقل دی تھی تو نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا، دین حق کو نہیں سمجھا، تو فرض جرم ثابت ہو رہا ہے. مارا اسی کنپٹی اور جو سر پہ مارا جا رہا ہے. پتا چلا عقل اللہ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے دیے، اس کی پلاننگ کرنے کے لیے دیے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آتا ہے میرا اور آپ کا حال یہ کہ ہم لوگ اس کو کتنا ایزی لیتے ہیں. میں آپ کو کیا کہوں،
میں آپ کو کیا کہوں، میں نے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ ایک مجمع ہے، اس مجمع میں اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کتنے انبیاء کے نام قرآن میں ہے، کتنے انبیاء کے نام قرآن میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں رائٹ آنسر پانے کے لیے تکلیف اور مشقت سے گزرنا پڑے گا کہ کتنے انبیاء کے نام ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن سے اتنی دوری ہماری کہ کوئی یہ پوچھ لے نا کہ کتنے سورہ ہیں قرآن میں، تو ویریس فیگرز آپ کے سامنے آئیں گے، 256 255 112 113 100، جس نے جہاں تک پڑھا اس کو لگا وہاں تک سورہ ہے بس۔ سمجھے آپ بات؟ آنسر نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں کتنے جو سورے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں اللہ کی کتاب آخرت کا سلیبس اور گائیڈ بک ہے تو اس کے چیپٹرز کتنے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ ماشاءاللہ ایسے لوگ اس مجمع میں اور جو مجھے سنیں گے وہ سن رہے ہیں جنہوں نے ڈگریاں گریجویشن، ملٹیپل گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ملٹیپل ٹائم پوسٹ گریجویشن، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ، ڈبل ڈاکٹریٹ، ٹرپل ڈاکٹریٹ، ریسرچ، جونیئر سائنٹسٹ، سینئر سائنٹسٹ، یہ القاب وہ القاب، یہ علامہ وہ سر، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کی کتاب کے 114 چیپٹر پہ ریسرچ تو دور کی بات ہے، اس کو ترجمے سے بھی نہیں پڑھا آج تک۔ یہ سلیبس پہ تو ریسرچ ہی ریسرچ، لیکن پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ انبیاء کے نام پوچھنے نہیں پتا ہوں گے، لیکن ہاں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈین ٹیم میں کتنے لوگ ہیں، ہاں ماشاءاللہ یہ ٹیم میں اتنے لوگ ہیں، وہ ٹیم میں کتنے لوگ ہیں، فلاں جو گیم کھیلتی ہے اتنے لوگ ہیں، اچھا یہ ٹیم نے 2000 میں جو ورلڈ کپ کھیلا تھا کتنے تھے، اس میں یہ اتنے تھے، یہ کھیلنے والے تھے اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سٹنگ پلیئرز تھے۔ اس کے بعد 2004 میں یہ ہوا، 8 میں یہ ہوا، 12 میں یہ ہوا، 16 میں ابھی ہونے والا، یہ طے ہو رہا، ان کو سب پتا ہے۔ سلیبس کا معاملہ لے، 8 کی کیمسٹری کی بک کے اندر اتنے سبجیکٹ تھے، یہ تھا پیپر 1 پیپر 2، فرسٹ کے اندر 12 چیپٹر تھے، سیکنڈ میں 12 چیپٹر تھے، چیپٹر نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 9th میں ایسا ہوا 14 چیپٹرز تھے، 14 اس میں چیپٹر نمبر 1 2 3 4 پورے 28 یاد ہے۔ 10th کا یہ حال تھا، 11th میں یہ پڑھا، 12th میں یہ پڑھا، گریجویشن میں پڑھ رہا ہوں، سب پتا ہے۔ قرآن کے کتنے چیپٹرز ہیں؟ نہیں مجھے تو معلوم ہے، اگر معلوم ہے تو اگر میں کہوں نام بتائیے 114 کی کیا ہے، 10 گنا دیجیے، 20 گنا دیجیے، نہیں وہ نہیں ہو سکتا، لیکن 114 اتنا معلوم۔ حالت یہ ہے قرآن کے ساتھ۔ باقی دیگر کتابوں کو تو ایسے بھی لوگ ہیں صفحہ پڑھ رہے اور ایگزام کے دن نظر آ رہے تو پیپرز گر رہے اس میں سے، اس لیے کہ وہ پڑھ کے پھاڑ دیا اس نے کتاب کو، پی گئے، بولتے نا کام سے پی گئے ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب کا معاملہ کیا ہے معاملہ؟ کتنی دوری ہے کہ قرآن گھر میں اگر ایک آ جائے تو صدیوں چلتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن کاغذ اور کور تو دنیا کا ہے نا، استعمال ہوگا تو پھٹے گا، استعمال ہوگا تو خراب ہوگا، استعمال ہوگا تو اس کے برق الگ ہوں گے، لیکن آپ کے پاس تو صدیوں پرانا قرآن ہے۔ اس کا مطلب سلیبس بک پڑھی نہیں جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ٹیکسٹ بک جیسی کی ویسی اچھی کی اچھی دھری رکھی ہوئی ہے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے نا، ایک آدمی سفر آخرت کے لیے نکلا ہے، سفر آخرت کے لیے اللہ نے کہا دنیا میں جا رہے ہو، سفر آخرت کی گائیڈ بک، ٹریول کیٹلاگ ہوتا ہے نا، جو لوگ سفر کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں جانا ہے، وہ زبان آپ کو نہیں آتی، ٹریول کیٹلاگ آپ لے کر چلے سفر میں، کھولا کیٹلاگ، اچھا ماشاءاللہ یہاں جانا، یہ کرنا ہے، کرنسی ریٹ یہ ہے، یہ ہوٹلز آفیشیل گورنمنٹ کے، یہ فلاں ہے، ماشاءاللہ میرا سفر بہت اچھا رہا، اس لیے کہ میں پورا گائیڈ بک کو فالو کر رہا تھا، ہے نا۔ اب اس ٹریولر کے، اس مسافر کا کیا کہنا، جس مسافر نے گائیڈ بک تو لیا اور گائیڈ بک کو لے کر یا تو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تو سر کے اوپر رکھ لیا، دونوں میں سے کوئی کام کیا، اور وہ لوگوں سے راستہ پوچھ رہا، بھائی صاحب میرے کو ادھر جانا کیسے جاؤں، بھائی صاحب میرے کو ادھر جانا کیسے جاؤں، تو کوئی عقل مند انسان کہے احمق تیرے سر پہ ٹریول کیٹلاگ گائیڈ بک رکھی اور تو لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگ تجھے گھما دیں گے دنیا میں۔ سمجھ رہے آپ؟ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم نے قرآن جو گائیڈ بک ہے اس کو صرف کیا کیا معلوم آپ کو، یا تو پیٹ پیچھے ڈالا یا تو کہا بہت اونچی کتاب ہے لہذا اوپر رکھ دو سر کے، بس دونوں میں سے کوئی مقام، گھر میں سب سے اوپر یا پھر پیٹ کے پیچھے احکامات کے اعتبار سے ہم نے ختم کر دیا معاملہ۔ تو اس کی اہمیت کو جگانا ہے ہم کو، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب سفر آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں کر سکتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو سفر آخرت کی ابتدا کے سوالات کے جواب دلوا رہی ہے، اور یہ سفر آخرت کا فرسٹ اسٹیج تھا، پہلا مرحلہ تھا جس کے تعلق سے میں نے تذکرہ کیا۔ یہ سفر اس کے بعد بہت لمبا چلے گا، نیکوکار آرام سے سو رہے ہیں، روز قیامت اٹھیں گے، اور بدکار گناہگار کنٹینیوسلی پنشمنٹ میں، عذاب میں ہیں، تکلیف میں پل پل، اور اتنے دنوں تک وہ لوگ تکلیف میں، اذیت میں اور عذاب میں ہوں گے۔ روز قیامت اٹھائے جائیں گے، ڈریں گے، گھسیٹ گھسیٹ کر، دھکا دے دے کر، پکڑ پکڑ کر، کھینچ کھینچ کر لائے جائیں گے، مقام محشر میں کھڑے ہوں گے لوگ، گھسیٹ گھسیٹ کر، گروہ در گروہ، اعمال کے اعتبار سے یا تو کھینچ کر یا تو گھسیٹ کر یا تو چل کر خود سے آئیں گے، نیک لوگ یاد رکھیں جمع ہوں گے، اور اس دن سورج اتنا قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ سے سورج ہوگا، انسان پسینے میں شرابور ہوں گے، اور انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور فردن فردن جا کر جوابات دیں گے، میزان لگیں گا، پل صراط سے گزرنا ہے، پھر وہاں
آخری فیصلہ جنت اور جہنم کا ہوگا۔ تو آج اس وقت میں نے آپ کے سامنے وہ پہلا سفر، اس سفر کا پہلا مرحلہ اور پہلا حصہ رکھا۔ میرے بھائیوں، بہت لمبا سفر کرنا ہے، بہت لمبا سفر کرنا ہے، تیاری بھی اتنی مضبوط کرنا ہے اس سفر کی ہم کو، تاکہ کبھی بھی اس سفر کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں کہ چلنا ہے، اور اس سفر آخرت کو آسان کرنے کی ترکیب اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سمجھیے اور خوب نیکیاں کریے، تو انشاءاللہ عزیز یہ سفر آخرت اچھا گزرے گا۔ ورنہ پہلے خبر سے جو شروع ہوگا معاملہ برائی کا اور مار کا، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے موت جو ہے آسان کرے، ہم تمام کو جو ہے حسن خاتمہ کرے، ہم تمام کے لیے موت کے بعد کے تمام مرحلوں میں آسانیاں کرے، منکر نکیر کے سوالات میں آسانیاں کرے، اور دیگر جتنے مراحل آخرت کے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی کرے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم اور فضل کرے، تاکہ ہم جو انشاءاللہ عزیز جنت کے مستحق بنے اور جہنم سے نجات پائے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔